بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہفتم ہے، کتاب کا 7واں ہے، جبکہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کا 15واں سبق ہے، کلی و جزئی کی باس۔ مفہوم، مفہوم کا کیا معنی؟ یعنی جو شے ذہن میں آتی ہے، مفہوم۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مناطق معانی سے بحث کرتے ہیں، ذہن کے اندر جو چیزوں کی صورتیں ہوتی ہیں، مناطق ان سے بحث کرتے ہیں، معانی سے جو چیزیں ذہن کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ مفہوم یعنی وہ شے جو ذہن میں آتی ہے، موجود ذہنی، وہ چیز جو ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو مفہوم ہے، جو ذہن کے اندر جو چیز ہے، اس کو علم بھی کہتے ہیں، اس کو معنی بھی کہتے ہیں، اور اس کو مدلول بھی کہتے ہیں۔ تو مفہوم جو چیز ذہن میں آتی ہے، یعنی معنی، علم، تو مفہوم کو علم بھی کہتے ہیں، اس کو معنی بھی کہتے ہیں، اس کو مدلول بھی کہتے ہیں۔ اب یاد رکھنا، یہ جو مفہوم ہے، جو چیز ذہن میں آتی ہے، اس مفہوم کی یہ موجود ذہنی جو ہے، یہ علم جو ہے، یہ معنی، یہ مدلول جو ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مفہوم کی 2 قسمیں، نمبر 1 ہے کلی، نمبر 2 ہے جزئی۔ کلی کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھنا، کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے۔ کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے، یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے، کئی چیزوں پر۔ تو کلی وہ مفہوم ہے، مفہوم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ذہن میں آتی ہے۔ کلی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت ہو سکے، یعنی کئی چیزوں پر صادق آئے۔ جیسے آدمی، اب دیکھو آدمی کلی ہے، کیوں؟ اس میں شرکت ہو سکے، جو کئی چیزوں پر صادق آئے۔ تو آدمی جو ہے، دیکھو زید پر بھی صادق، زید بھی آدمی ہے، عمر پر بھی آدمی صادق آتے ہیں، بکر، دیکھو آدمی، زید، عمر، بکر، شعیب، احمد، جتنے بھی آدمی کے افراد ہے، جتنے بھی آدمی کے جزیات ہے، سب پر آدمی بولنا، سب پر آدمی کا اطلاق کرنا صحیح ہے۔ تو یہ کلی ہے، کیوں؟ کلی وہ مفہوم ہے جس میں شرکت ہو سکے۔ تو اس میں شرکت اور ہے کہ سب آدمی میں شریک ہے، سب، زید، عمر، بکر، احمد، شعیب، جتنے بھی ہیں آدمی ہونے میں سب شریک ہیں، آدمی سب پر صادقات ہیں۔ تو کہتے ہیں ان سب کو آدمی کہنا صحیح ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں۔ اب دیکھو آدمی کن پر بولا جاتا ہے؟ زید پر بھی بولا جاتا ہے، عمر، بکر، احمد، شعیب، جتنے بھی ہیں سب کو آدمی کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کلی جن چیزوں پر بولی جاتی ہے وہ اس کے جزیات و افراد کہلاتے ہیں۔ جیسے آدمی کے افراد اور جزیات کون سے ہوئے؟ زید، عمر، بکر، احمد، شعیب، جتنے بھی ہیں سارے آدمی کے جزیات ہیں وغیرہ۔ اور حیوان کے جزیات دیکھو، انسان، بکری، بیل، گائے، بلی، جتنے بھی ہیں سب حیوان ہیں، کیونکہ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ بکری، سب کی حقیقتیں یہ اگلے سبق میں آ جائیں گے۔ بیل کی حقیقت حیوان ذو خوار، بکری حیوان ذو رغا، یہ سب اگلے سبق میں، بلکہ 2-3 سبقوں کے بعد یہ حقیقتیں آئیں گے۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ خارجی مثالیں آئیں گی۔ تو یہ دیکھو، یہ کلی ہے، اس میں شرکت اور ہے۔ نمبر 2 ہے جزئی۔ مفہوم کی 2 قسمیں تھیں، نمبر 1 کلی، نمبر 2 ہے جزئی۔ جزئی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے، یعنی یہ ایک شے معین پر صادق آئے، اس میں شرکت نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھو زید، اب کیا ہر ایک کو آپ زید بول سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایک معین شخص ہے، زید کے ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح میں کہتا ہوں احمد، ایک خاص شخص کا نام ہے۔ اسی طرح میں کہہ رہا ہوں فاطمہ، ایک خاص عورت کا نام ہے۔ زینب ایک خاص عورت کا نام ہے، فاطمہ ایک خاص عورت کا نام ہے۔ تو دیکھو اس میں شرکت نہیں ہو رہا۔
تو جزی وہ مفہوم ہے کہ اس میں شرکت نہ ہو سکے، یعنی ایک شے معین پر صادق ہے۔ فائدہ نمبر 1، آپ نے پڑھ لیا کہ کلی وہ ہے جو کئی چیزوں پر صادق ہے۔ اب یاد رکھنا، کلی وہ ہے جو کئی چیزوں پر صادق ہے، تو یاد رکھنا برابر ہے کہ وہ چیزیں پائی جاتی ہو یا نہیں، سب پر کلی بولا جاتا ہے۔ جیسے دیکھو سورج، چاند، یہ کلی ہے۔ اسی طرح چاندی کا پہاڑ، شہد کا دریا، یہ سب کلی ہے۔ دیکھو سورج، چاند تو بظاہر ایک ایک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ بھی ہو تب بھی سورج چاند ہی بولیں گے۔ دیکھو سورج اور چاند بظاہر میں تو ایک ایک ہے، لیکن اگر یہ زیادہ بھی ہو، ان کے افراد زیادہ ہو، بہت سارے سورج ہو، بہت سارے چاند ہو، تو سب کو پھر بھی کیا ہی کہا جاتا ہے؟ سورج، چاند۔ تو دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ شرکت ہو رہا ہے، معلوم ہو یہ کلی ہے۔ اسی طرح دیکھو چاندی کا پہاڑ، شہد کی دریا، یہ تو نہیں پائے جاتے، لیکن پھر بھی یہ کلی ہے، کیونکہ اگر ہوتے تو یہی نام دیا جاتا۔ دیکھو اگر کئی چیزیں، کئی چاندی کے پہاڑ ہوتے، کئی 10 ہو 15 ہو، تو سب کو کیا کہا جاتا؟ چاندی کا پہاڑ۔ اگر شہد کی دریا ہوتے کئی، تو سب کو کیا کہا جاتا؟ شہد کی دریا۔ دیکھو اس میں کیا ہو رہا ہے؟ شرکت ہو رہا ہے، تو یہ کلی ہے۔ تو میں نے بولا کہ کلی وہ چیزیں ہیں، کہ کلی وہ ہے جو کئی چیزوں پر صادق ہے۔ تو اب برابر ہے کہ وہ چیزیں پائی جاتی ہو یا نہیں پائی جاتی، سب کو کلی کہنا صحیح ہے۔ فائدہ نمبر 2، کلی کبھی اس میں اشارہ لانے سے یا جزی کی طرف مضاف کرنے سے یا کبھی منادہ بنانے سے، یاد رکھنا وہ جزی بن جاتی ہے، کلی سے جزی بن جاتی ہے۔ کب؟ اس میں اشارہ لانے سے یا جزی کی طرف مضاف کرنے سے یا کبھی منادہ بنانے سے۔ جو کلی ہوتا ہے، کلی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں شرکت ہو سکے، تو اس سے جزی بن جاتی ہے، ایک کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ دیکھو اس میں اشارہ کی مثال، جیسے دیکھو دروازہ، آپ مجھے بتاؤ دروازہ کلی ہے یا جزی ہے؟ کلی ہے، کیونکہ اس میں شرکت ہو رہا ہے۔ دروازہ کوئی ایک تو نہیں ہے، جتنے بھی بہت سارے دروازے ہیں سب کو دروازہ ہی کہا جاتا ہے، یہ کلی ہے۔ لیکن اشارہ کرو، کلی کا بھی اس میں اشارہ لانے سے، جب میں نے اس میں اشارہ لایا یہ دروازہ، اب یہ دروازہ کیا ہو چکا؟ خاص ہو چکا، اب یہ جزی بن گئی، کلی سے جزی۔ اور مضاف ہونے کی مثال، جیسے دیکھو گاڑی، اب مجھے بتاؤ گاڑی جزی ہے یا کلی ہے؟ تو کلی ہے، اس لیے کہ اس میں شرکت ہو رہا ہے، گاڑی کوئی ایک تو نہیں ہے، یہ گاڑی وہ گاڑی، جتنی بھی گاڑیاں ہوں سب کو گاڑی کہا جاتا ہے، اس میں شرکت ہو رہا ہے۔ لیکن جب میں اس کو جزی کی طرف مضاف کر دیتا ہوں کہ شعیب کی گاڑی، شعیب تو جزی ہے نا، اس میں شرکت نہیں ہو رہا، تو جب میں نے کلی کو جزی کی طرف مضاف کر لیا کہ شعیب کی گاڑی، اب اس میں شرکت ہو رہا ہے نہیں، اب یہ صرف شعیب کی گاڑی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ کیا بن گیا؟ جزی بن گیا، خاص بن گیا، ایک کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ اور منادہ بنانے کی مثال، دیکھو میں کہہ رہا ہوں لڑکا، اب لڑکا دیکھو یہ کیا ہے؟ کلی ہے، کیونکہ اس میں شرکت ہو رہے، لڑکا کوئی ایک تو نہیں ہے، بہت سارے، یہ لڑکا وہ لڑکا، سارے لڑکے لڑکے، یہ کلی ہے۔ لیکن جب میں اس کو منادہ بنا رہا ہوں تو یہ خاص ہو جائے گا۔ دیکھو میں کہتا ہوں اے لڑکے، اب دیکھو وہ کیا ہو چکا؟ خاص ہو چکا، اس لیے کہ جس کو میں نے آواز دی وہ میرے ذہن کے اندر خاص ہو گیا، اب ایک ہی لڑکا مراد ہوگا، خاص، تو اب یہ جزی بن گیا۔ منادہ بنانے سے میں نے اس کو آواز دی اے لڑکے، اب وہ خاص ہو گیا، جزی بن گیا۔ تو یہ فائدہ یاد رکھنا، کلی کبھی اس میں اشارہ لانے سے یا جزی کی طرف مضاف کرنے سے یا کبھی منادہ بنانے سے جزی بن جاتی ہے، ایک کے لیے خاص ہو جاتی ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔